والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ایک واقعہ ہے جو کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو نیچے دے دوں گا، تفسیر ابن عباس سے وہ یعنی کہ میں نے واقعہ جو ہے پڑھا ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتاؤں۔ امید تو ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو جانتے ہوں گے، لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کو اللہ عز و جل نے علیحدہ سے ہی ایک جسمانی طاقت جو ہے نا وہ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، وہ بشر تھے، لیکن چونکہ انبیاء تھے، اللہ نے تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں پوری دنیا میں سے چنا ہے نا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی طاقت تھی انبیاء کے اندر، وہ بہت زیادہ دی تھی۔ اب آپ جیسے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے یعنی کہ پڑھا بھی ہوگا، سورہ بقرہ کے اندر واضح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگ لڑ رہے تھے اور ان سے ایک ناحق قتل ہو گیا تھا، وہ کیسے ہوا تھا؟ وہ ہوا یوں تھا کہ ان کو چھڑانے کے لیے انہوں نے ایک کو دھکا دیا اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاور، مطلب یعنی کہ ان کے اندر جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی تھی کہ جب دھکا دیا اور وہ نیچے گرا اور وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی کہ اس میں ناحق قتل، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے اے موسیٰ جب تم سے ناحق قتل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء میں اللہ عز و جل نے جسمانی طاقت جو ہوتی تھی وہ ایکسٹرا، یعنی کہ عام لوگوں سے ہٹ کے تھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، کیونکہ دیکھیں ایک بات تو سچ ہے نا کہ رسول چنا، لاکھوں رسول نبی جب چنتے تھے اللہ، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں جتنی بھی زمین کے اوپر تھے ان میں سے ایک کو چنتے تھے نا۔ تو سورہ مدثر کی آیت جو ہے 27 سے 31 جب اللہ تعالیٰ نے وحی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، ان کو بتایا کہ بھئی جہنم کے 19 دروغہ ہیں نا، تو اس میں سے فوراً ابو جہل جو تھا وہ اونچی آواز میں بولا کہ 19 کی بات کرتے ہو، جو یعنی کہ دروغہ یعنی کہ فرشتے ہی ہیں نا، دروغہ جو بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے فوراً بولا کہ تم 19 کی بات کرتے ہو، ایک اپنا فرشتہ لے آؤ، ہمارے 10 قریش کے لوگ جو ہیں اس پہ بھاری ہیں۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ اس نے کفریہ بولا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک انسان اور تھا جو کہ قد و قامت اور طاقت میں بہت زیادہ تھا، تو بس شیطان جو ہے، لازمی سی بات ہے، بعد میں وہ خیر مسلمان ہو گئے تھے، رکانہ نام تھا یا آئی تھنک کچھ اور تھا، ایسا کچھ ملتا جلتا نام تھا، تو وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی فرشتوں کی کیا بات کرتے ہو، پہلے اگر تم اپنے آپ کو نبی کہتے تو تم مجھ سے لڑ لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو چیلنج تھا وہ قبول کر لیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنے سامنے ہوئے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ سے ہی جو ہے وہ جسمانی طاقت دی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلک جھپکتے ہی اس کو ایسا داؤ لگایا اور اس کو چت کر دیا۔ اچھا، جب وہ چت ہو گیا تو اس کو سمجھ کچھ نہیں آیا، وہ اٹھا اور اٹھ کے اپنے لوگوں سے پوچھا کیا میں ہار گیا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں تو ہار گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اس نے جادو کیا۔ انہوں نے کہا میں دوبارہ لڑنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ دوبارہ لڑ لو۔ اب دوبارہ بھی سیم ایسے ہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤ لگایا اور داؤ لگا کے اس کو چت کر دیا۔ تو جب وہ گرا تو تب اس نے، جب اس کو یعنی کہ لگ گیا پتا کہ واقعی میں ہار گیا ہوں، تب اس نے کہا کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آخر اس میں کچھ خاص بات ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اچھا، آپ نے اگر کشتی دیکھی ہوگی، کشتی میں نا مین چیز ہوتا ہے داؤ کے، جس کا داؤ یعنی کہ داؤ کے حساب سے اگر اس کا داؤ پہلے لگ گیا اور اس نے اچھے طریقے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مطلب جن کے بارے میں ہے کہ ان کو تو ویسے سبقت حاصل تھی کچھ چیزوں میں تمام انبیاء سے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جسمانی طاقت اور پھرتی رکھی تھی کہ اس کو پتہ بھی نہ چلا، تو خیر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو جو سورہ مدثر کی آیات تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا جانو جہنم کیا ہے، تو نہ یہ باقی رکھتی ہے نہ یہ چھوڑتی ہے، یہ جھلسا دیتی ہے۔ تو اس کی یعنی کہ جہنم کے اراؤنڈ، یعنی کہ جتنا جہنم اس میں 19 دروغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 19 فرشتے ہیں جو کہ اس کو سنبھالتے ہیں۔
اب یہ 19 کے حوالے سے مفسرین کی مختلف رائے ہیں، واللہ عالم، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، ہمارا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا جو کہ قریش کے ایک انسان نے ان کو چیلنج کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چت کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔